السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، جہنم کے بیان کی سیریز میں آج کا موضوع ہے جہنمیوں کا حال۔ جہنم کے عذاب کی وجہ سے جہنمی اونچی اونچی خوفناک آوازیں نکالیں گے اور ایسا شور و غل ہوگا کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جہنم میں کافر پھٹکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ وہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 100۔ جہنم میں جہنمیوں کو نہ تو موت ہی آئے گی، نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کیا جائے گا کہ مر جائیں، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 36۔ معزز سامعین، جہنمیوں کے جسم کی کھال جیسے ہی گل سڑ جائے گی، اس کی جگہ نئی کھال پیدا کر دی جائے گی تاکہ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہے انہیں ہم جلد ہی آگ میں جھونک دیں گے۔ جیسے ہی ان کے جسم کی کھال گل سڑ جائے گی، ویسے ہی ہم اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکے۔ بے شک اللہ اپنے ارادے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 56۔ جہنمیوں کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، جہنمیوں کے چہرے کی کھال جلی ہوگی اور دانت باہر نکلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، آگ جہنمیوں کے چہرے کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ سورہ مومنون 104۔ جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کا دانت یا اس کی کچلی جہنم میں احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ بعض کافروں کی داڑھ احد پہاڑ سے بھی بڑی ہوگی اور ان کا باقی جسم بھی اسی نسبت سے بڑا ہوگا۔ معزز سامعین، جہنم میں کافر کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ بعض کافروں کے کان اور کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا اور ان کے جسم میں خون اور پیپ کی وادیاں بہہ رہی ہوں گی۔ جہنم میں کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ یعنی 63 فٹ ہوگی۔ ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا اور اس کے بیٹھنے کی جگہ
مکہ مدینہ کے درمیان مسافت کے برابر ہوگی، یعنی 410 کلومیٹر۔ جہنمیوں کا ایک بازو یعنی بیضا پہاڑ کے برابر اور ران درقان پہاڑ کے برابر ہوگی۔ معزز سامعین، بعض کافروں کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ وہ وسیع و عریض جہنم کے ایک کونے میں سما جائیں گے۔ متکبر لوگوں کو جہنم میں چونٹیوں کی مانند حقیر جسم دیا جائے گا۔ عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تکبر کرنے والوں کو چونٹیوں کی مانند انسانوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ان پر ہر طرف سے ذلت چھائی ہوگی۔ جہنم میں وہ ایک جیل کی طرف ہانکے جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا۔ بدترین آگ ان کو گھیر لے گی اور انہی جہنمیوں کے جسموں سے بہنے والا پیپ اور خون وغیرہ پینے کو دیا جائے گا، جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، جہنم کے عذاب سے جہنمی جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ارشاد فرمائے گا، جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال دو۔ چنانچہ جہنمی نکالے جائیں گے اور وہ جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر وہ نہر برسات یا نہر حیات، حدیث کے راوی امام مالک رحمہ اللہ کو شک ہے کہ نہر برسات ہے یا نہر حیات میں ڈالے جائیں گے، جس سے وہ یوں نئے سرے سے آگ یعنی وہ جو ہے نئے سرے سے اگائیں گے، جیسے کسی ندی کے کنارے دانہ اگاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ندی کے کنارے دانہ کیسا خوبصورت زرد اور لپٹا ہوا اگتا ہے، یعنی جس طرح پودا نکل آتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جہنمی جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جائیں گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلیں گی۔ آنسو ختم ہو جائیں گے تو جہنمی خون کے آنسو بہائیں گے، یعنی پانی کے آنسو کی جگہ خون کی آنسو بہائیں گے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یہ تھے حالات جہنم میں جہنمیوں کے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور گناہوں کو چھوڑے، صحیح راستے پر آ جائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔